بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قادیانی خلیفہ پنجم مرزا مسرور کا ایک خطبہ جمعہ جو اس نے 2 ستمبر 2016 کو کارلسروے جرمنی میں جلسہ سالانہ کے آغاز پر دیا اور قادیانی اخبار الفضل انٹرنیشنل مورخہ 23 ستمبر تا 29 ستمبر 2016 کی اشاعت میں شائع ہوا تھا، وہ میری نظر سے گزرا۔ خطبہ کا جو موضوع تھا وہ تو ظاہر ہے جلسہ سالانہ کے حوالے سے تھا۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا مسرور نے سامعین کو جلسے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان جلسوں کا انعقاد مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر شروع کیا تھا۔ اس کا مقصد علم و معرفت میں ترقی کرنا، اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر کے اپنی زندگیوں کا اسے حصہ بنانا اور دنیا کی چاہتوں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، آپس میں پیار محبت بھائی چارے کے رشتوں کو بڑھانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جلسوں کے ان مقاصد پر کتنے قادیانی عمل پیرا ہیں؟ میں اپنی طرف سے تبصرہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ خود قادیانی خلیفہ مرزا مسرور نے اس حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا مسرور کہتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ ہر سال جلسے پر بعض خاندانوں میں پرانی باتوں کی وجہ سے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آپ خطبہ کو پڑھیں جو شائع ہوا ہے، تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور یہ کہ ان خاندانوں میں پرانی ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تیوریاں چڑھتی ہیں، ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ان کے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں۔ چلتے چلتے تنزیہ فکرے کہہ دیتے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ پھر دوسرا فریق بھی پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اور لغو حرکت ہوتی ہے، نوبت لڑائی تک آ جاتی ہے۔ واہ رے خوب! مرزا مسرور نے ایسے لوگوں کو ہدایت کی کہ اگر کسی کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں تو وہ جلسے میں شامل نہ ہو۔ مرزا مسرور کے مطابق ایسے واقعات ہر سال جلسے کے موقع پر رونما ہوتے ہیں، اور ہاں، خود مرزا قادیانی کے زمانے میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں مرزا قادیانی اپنے مریدوں سے بیزار ہو کر اس نے نہ صرف 27 دسمبر 1893 کا جلسہ سالانہ منسوخ کر دیا، حج منسوخ کر دیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ بلکہ اپنے ماننے والوں کو جن خطابات سے نوازا، اس کے چند الفاظ میں یوں عرض کرتا ہوں۔ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، نااہل، جو جلسے میں شامل ہونے والے ہیں ان کے لیے الفاظ ہیں، نااہل، بے تہذیب، ناپاک دل، للہ محبت سے خالی، پرہیزگاری سے عاری، کج دل، بھیڑیوں کے مانند، سفلا، خود غرض، لڑا کے گالیاں بکنے والے،
کینہ پرور، نفسانی لالچ کے مریض، بد تہذیب، زندی، درندوں سے بدتر، جھوٹ کو نہ چھوڑنے والے، وغیرہ وغیرہ. لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس کی مزید تفصیلات اگر دیکھنا ہو تو مرزا قادیانی کی تصنیف شہادت القرآن، روحانی خزائن، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 394، آپ اسے پڑھ لیجئے. 3-4 صفحے اس کے مسلسل ہیں. یہ حالات ہیں مرزا قادیانی نے کے زمانے کے. اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی اپنی آخری تصنیف، اس میں اس کے مرنے کے بعد وہ چھپی ہے. اس میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے بارے میں جن الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے مریدوں کے بارے میں، وہ بھی سن لیجئے. ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ ہنوز ان میں کامل نہیں، اور ایک کمزور بچے کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں. اور بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف. حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ آخری تصنیف ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 114. آپ ذرا غور سے پڑھ لینا. ذرا کتا مردار کی طرف کے الفاظ پر میں قادیانی جماعت کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اگر یہ الفاظ قادیانی جماعت کے نزدیک شریفانہ ہے تو ان کو نہ صرف میری طرف سے بلکہ تمام عالمی برادری کی طرف سے اس بلند پایہ شرافت پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شرافت کا یہ بلند معیار آج تک نہ کسی نے قائم کیا، نہ کوئی شریف آدمی بھی قیامت تک یہ معیار قائم کر سکے گا. قادیانی جماعت تو پوری دنیا میں لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے. بہتر ہوگا کہ عالمی برادری کو یہ بھی بتایا جائے کہ مرزا قادیانی کی زبان کتنی شریفانہ تھی اور خود اس کے ماننے والے مریدین کتنے لڑاکے، گالیاں بکنے والے، کینہ پرور، بد تہذیب اور ضدی تھے، جس کا نقشہ خود مرزا قادیانی نے کھینچا ہے. اور قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے بقول ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر آپس میں یہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور. بہرحال یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جلسہ سالانہ کے انعقاد کے جو اغراض و مقاصد تھے اس پر یہ قادیانی جماعت ہرگز عمل پیرا نہیں ہے، نہ ان کی تربیت مرزا قادیانی کے زمانے سے اب تک ہوئی ہے. وما علینا الا البلاغ.